میں نے سبری سنی اور دو دن بات چلتی رہی ملائیت کے حوالے سے، اور ہمارا ایک پروگرام کا تھیم کہ 2.5 سال تک مدینہ کی ریاست بنانے کا مسلسل دعویٰ، وہ اچانک بیک فٹ پہ جا کے تو کچھ دن قبل جو وزیر اعظم پاکستان کو اب اس کو چائنا کا نظام لانے کی سوجھی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور ایسا کیوں ہے؟ قطع نظر اس اتھل پتھلی طبیعت کے جو موجودہ وزیر اعظم کا خاصہ ہے، کیونکہ جب آپ فوکسڈ نہیں ہوتے تو پھر جہاں سے مرضی چھلانگ لگا کے جس ٹہنی سے دوسری ٹہنی پہ چلے جائیں آپ کو کون پوچھنے والا ہے، وہ آپ کی طبیعت کا خاصہ ہوتا ہے۔ فوکسڈ آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے، میں ٹارگٹ کون سا لے کے چلا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر زندگی دے اور موقع دے تو وہ تیز رفتاری سے یا سست روی سے بڑھتا اپنی اسی منزل کی جانب ہے۔ کیوں کہ سمت پہلے بہت تسلی سے اور پوری ایکوریسی اور ریزولوشن کے ساتھ طے ہو چکی ہوتی ہے۔ اس سمت کو چینج کرنے کی قیمت کے طور پر ایسے بندے کو کچھ بھی دیا جائے تو وہ اس کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری جو کوشش اور پچھلی جمع پونجی ہے وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا عمران خان کی جمع پونجی کسی فوکسڈ مطمع نظر کے حوالے سے کوئی تھی؟ ہم اس پہ اب کیا بحث اٹھائیں، کیونکہ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ایک زمانے میں جب یہ ہاؤس ہولڈ کی چیزوں میں انقلاب کی صورت پیدا ہو رہی تھی تو ہمارے گھر میں بھی ہماری دادی کے دور کے بعض برتن پیتل کے اور ان میں جگ اور کٹورے اور اس طرح کا، یعنی اس وقت ایک پورا وہ پرچھتیوں والی جو ثقافت تھی اس کا بالکل اور حساب ہوتا تھا۔ اس میں کڑاہی، باٹی اور چھوٹی کٹوریاں اور پیتل کی چھوٹی تھالیاں، جو بھی اس زمانے کا جن کو یاد پڑتا ہے ان کو ساروں کو پتہ ہوگا کہ وہ تھا۔ تو وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے انہوں نے چیزوں نے چینج ہونا تھا، آل دا وے بالکل تو نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کے ان کو پھینک دیں، لیکن ان کی جگہ پہلے سٹیل کے برتن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے کچ اور سرامکس کی اور اس طرح کی چیزیں آتی جاتی ہیں۔ تو وہ جو پیتل کے ٹانگ جتنے لمبے گلاس ہوتے تھے ان کی جگہ پہ اب وہ دوسرے گلاسوں نے لے لی۔ تو ان چیزوں پہ میری بیٹی کے ساتھ بات چل رہی تھی اسی حوالے سے، تو میں نے اس سے کہا کہ ایک بات البتہ اس میں نوٹ کر لو کہ یہ بالکل ہم نے اس پہ ڈسپوزیبل برتنوں پہ نہیں جانا۔ گھر کے برتن ڈسپوزیبل نہیں ہوتے، وہ مانج کے دھو کے بار بار استعمال کرنے، ان کو رکھنا، ان کے ساتھ آپ کی یادیں، ان کے ساتھ آپ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو جب بات کچھ اور آگے چلی تو میں نے کہا کہ اس میں ایک دوسرا نقطہ بچہ یہ ہے کہ جو سوسائٹی یا جو عورت اپنے ہاؤس ہولڈ میں ایک کپ اور گلاس کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی اور وہ بس ایک کھانے میں استعمال کی اور وہ پھینک دیے، یہ جو رواج ہے یہ اگر گھر کی سطح پہ اتر آ جائے تو وہ جو باہمی وفا اور باہمی کمٹمنٹ اور تعلق کے خاطر اور پھر لحاظ داریاں رکھنا اور پھر ان کو نبھانا، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اگر آپ برتن کے ساتھ وفا نہیں کر سکے تو بندے کے ساتھ آپ نے کیا کرنی ہے۔ اب یہی بات آپ وزیر اعظم پاکستان پہ اپلائی کر کے تو ان کی جو زندگی کا چل چلا ہے اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ انہوں نے کون سی سمت اور کون سی ڈائریکشن تھی ان کے پاس. وہ بس پاکستان ایک سوئچ اوور کے دورانیے سے گزر ہی رہا تھا، اور وہ جو وفاداریاں اور پینگیں بڑھانے والے جو کھونٹے تھے ان میں اب کسی نہ کسی سطح پہ تبدیلیاں آ ہی رہی تھیں. ان تبدیلیوں میں جو وہ آگے چڑھا اور جس کو شوق بھی تھا وزارت عظمیٰ کا، تو بس انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، دونوں گھراں دی آپس بن گئی، تو کام چل پڑا. لیکن اس سارے دورانیے میں ایک ہے آپ کی وہ اوپر والی سطح، جنہوں نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ان کا مائی باپ اور سب کچھ جو ہے وہ امریکہ ہے، اور ان کا قبلہ تو پہلے دن سے ہی سعودیہ تھا، یعنی وہ تو سب نماز بھی ادھر ہی منہ کر کے پڑھتے ہیں نا. تو انہوں نے جو قبلہ تھا اسی کو ہر صورت حال میں جا کے ماتھا ٹیکنے کی جگہ بھی بنایا ہوا تھا ان کے سلاطین کو اور ان کے ولی عہدوں کو اور ان کے شہزادگان کو. تو وہ زمانہ چلتا رہا، لیکن پھر خطے میں تبدیلیاں آئیں، اور خطے کی تبدیلیوں کے بارے میں پبلک کو کوئی نہیں بتاتا. ساؤتھ ایشیا کا نام کبھی کبھی سننے کو مل جاتا ہے لوگوں کو، پھر سارک کی اور اس خطے کے اکنامک بلاکس کی اور اس طرح کی کچھ اصطلاحیں ایسے ہی کان پڑ جائیں تو پڑ جائیں کسی کے، لیکن ان کے اوپر بات کوئی نہیں ہوتی. کیونکہ آپ اپنے پچھلے کچھ عرصے کے، یعنی 10 سال 15 سال کے، آپ ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، آپ اپنے چینلز کا، اپنے صحافیوں کا. انہوں نے موجود مسائل کی ڈھولکیاں اور ڈگڈگیاں تو ضرور پیٹی اور بجائی ہیں، لیکن انہوں نے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنی پبلک کے سامنے رکھ کے ان کے ما لہو اور ما علیہ پہ ان کے ساتھ پہلے انفارمیشن کو شیئر کر کے پھر ان کی اوپینین کا فیڈ بیک لینا، اور اس طرح کی جو آراء سازی کا کام تھا وہ پاکستانی میڈیا نے پچھلی 2-3 دہائیوں میں کوئی نہیں کیا.